امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی ابھی اسلام قبول نہیں فرمایا تھا، تب بھی محبوب کی عزت اور آبرو کے پہرے دار تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تو سائے کی طرح میرے مصطفیٰ کے ہم نشین رہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پر کہیں تشریف لے گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر جلوہ فرما تھے، تو اتنے میں ابو جہل جو تھا یہ اپنے لونڈے لپاڑوں کے ساتھ، یہ اپنے گنڈوں کے ساتھ، جتھے اور گروہ کے ساتھ وہاں پر آن دھمکا اور آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہنے لگا، میرے محبوب علیہ السلام کی شان میں توہین کرنے لگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ وجہ کیا ہے کہ میرے محبوب کی تعلیمات ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ السلام کے لیے جن تعلیمات کو پسند فرمایا ان میں 3 یہ بنیادی وصف ہیں: خذ العفو، میں معاف کرنے کو اختیار کرو، وامر بالعرف، اور ہمیشہ نیکی کی تلقین کرو، اور واعرض عن الجاہلین، اور اگر کوئی جاہل ٹکر جائے نا تو کہہ دیا کرو اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، دوروں دوروں سلام علیکم۔ تو جب ابو جہل نے جہالت پھیلانا شروع کی، حضور پر جملے کسنے لگا، میرے محبوب کو برا بلا کہنے لگا، تو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ اراد فرمایا، وہ سٹ پٹا گیا کہ بھئی میں برا کہہ رہا ہوں، میں گالیاں تک بک رہا ہوں، اور یہ ہے کہ کوئی جواب بھی نہیں دیتے کہ لڑائی آگے بڑھے۔ تو وہ چونکہ چنگاری آج بھی ہوتے ہیں نا، منافقین ہر زمانے میں ہوتے ہیں، تو چنگاری لگانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لڑائیاں چھیڑتے ہیں، انگلی لگاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ابو جہل تو ویسے ہی سازشی تھا، جس کو امام الانبیاء ابو جہل کہہ دے اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ انگلی لگا رہا تھا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تنگ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے میرے محبوب علیہ السلام پر سٹ پٹا کرنا، اس نے پتھر اٹھایا اور میرے مصطفیٰ کی پیشانی پر دے مارا۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اطہر لہو لعان ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ نے اس جاہل کو پھر بھی کچھ نہ کہا، اس جاہل کو حضور نے پھر بھی کچھ نہ کہا، اور میرے مصطفیٰ واپس تشریف لے آئے۔ یہ ابو جہل بھی چلا گیا۔ اتنے میں حضرت امیر حمزہ جو شکار پر تشریف لے گئے تھے، آپ واپس تشریف لائے، اور آتے ہوئے رستے میں ایک کنیز تھی جس نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے حضرت امیر حمزہ کی سواری کی مہاریں تھام لی اور کہنے لگی، اے حمزہ، جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لیتے، جو سلوک آج ابو جہل نے محمد مصطفیٰ سے کیا ہے اگر تم دیکھ لیتے تو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا، بتاؤ تو صحیح اس نے کیا کیا ہے؟ تب وہ کہنے لگی، اس نے سارا واقعہ جو دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ حضرت امیر حمزہ گھر نہیں گئے، ابو جہل کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ وہ بیت اللہ میں اپنے انہی گنڈے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہے، تو آپ بیت اللہ شریف میں، حرم شریف میں تشریف لے گئے اور جا کر کے اسے للکارا، اور للکار کے کہا، ابو جہل، تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تیری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تو نے یہ سلوک کیا؟ حضرت امیر حمزہ نے اسے خوب للکارا، لتاڑا، اور صرف زبانی نہیں، اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت امیر حمزہ نے جو کمان آپ شکار پر لے کے گئے تھے، وہ کمان گھما کے ابو جہل کے سر پہ دے ماری اور اس کا سر پھاڑ کے رکھ دیا۔ یہاں سبحان اللہ بنتی ہے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ جو میرے محبوب علیہ السلام کو رنج اور تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے ساتھ لڑنا فساد نہیں کہلاتا بلکہ جہاد کہلاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے جہاد فرمایا تھا اور کمان دے کے ماری اس کے سر پہ، جب سر پھاڑ دیا اور اس کے جو گنڈے تھے نا، چور نال چور دی پنڈ کالی، وہ آگے بڑھے کہ حضرت امیر حمزہ پر حملہ کرے اور انہیں روکے، جبکہ ابو جہل تو بڑا شاطر تھا، شیطان تھا، لعین جو تھا، مردود تھا۔ اس کے شیطانی ذہن نے سوچا، آج اگر لڑائی بڑھ گئی نا تو 2 خاندانوں اور 2 قبیلوں کی لڑائی یہ بڑی دور چلی جائے گی۔ تو جو شاطر ہوتے ہیں نا انگلی لگانے والے، یہ کبھی بھی سینے پہ وار نہیں کرتے، یہ ہمیشہ جو ہے پشت کے پیچھے وار کرتے ہیں۔ تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو روکا اور روک کے کہنے لگا، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے۔ 2 وجوہات اس نے بیان کی جن کو اہل سیر نے لکھا ہے۔ پہلی وجہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، پہلی وجہ کہ خاندانوں کے خاندان اس لڑائی میں کود پڑیں گے، اور چچے
کی جو لڑائی ہے، میری اور حضرت امیر حمزہ کی جو لڑائی ہے، ایک بھتیجے کے لیے جو حضرت امیر حمزہ مجھ سے جھگڑے ہیں، تو یہ لڑائی جو ہے قبیلوں کے درمیان پھیل جائے گی جس کا کوئی کنار نہیں ہوگا، لہذا رک جاؤ۔ اور دوسری وجہ اس نے بیان کی تھی، اس نے کہا اس وقت چچا اپنے بھتیجے کی غیرت کھا کے آیا ہے۔ یہ جملہ سمجھیے کہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اس وقت چچا اپنے بھتیجے کی غیرت کے ساتھ آیا ہے۔ تو جو کسی کی غیرت کے ساتھ آتا ہے اس کے ساتھ مقابلہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو اگر چچا بھتیجے کی غیرت کے ساتھ جائے تو مقابلہ ممکن نہیں ہے، یہ کافروں کا سردار ابو جہل بھی مانتا ہے۔ اور میں ایمان اور اعتقاد کے یقین اور تیقن کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم ہے، کافر آج بھی پوری دنیا میں پریشان ہے کہ محمد عربی کے غلام جب اپنے آقا و مولا کی عزت اور اپنے آقا و مولا کی ناموس کی غیرت کے ساتھ میدان میں اترتا ہے تو پھر اس مومن بندہ مومن کو کوئی شکست دے سکتا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کافر آج اپنی ساری سلطنت کو، اپنی ساری مشینری کو اسی کام پر لگائے ہوئے ہیں کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، کہ امت کا رشتہ مصطفیٰ سے کمزور کر دو تاکہ ہم ان پر فتح حاصل کر سکیں، ہم ان کو شکست دے سکیں، ہم ان کو نقصان پہنچا سکیں۔ جب تک حب مصطفیٰ اور ناموس رسالت کی غیرت ان کے سینے میں باقی ہے، ہم ان مسلمانوں کا بال بھی بانکا کر سکتے۔ تو یہ دو وجوہات تھیں جو ابو جہل نے بیان کی۔ ادھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسے للکار کے کہا جب وہ صلاح کر رہا تھا نا اپنے بندوں کے ساتھ اور انہیں منع کر رہا تھا، تو اس وقت حضرت امیر حمزہ نے دل میں خیال آیا ہوگا پتہ نہیں کیا منصوبہ کر رہے ہیں، تو دوبارہ نہ کہیں نقصان پہنچائیں میرے بھتیجے کو۔ تو حضرت امیر حمزہ نے نہ للکار کے ابو جہل کو مخاطب کیا، کہا اے ابو جہل ادھر دیکھ، تو کیا سمجھتا ہے کہ میرا دین اور ہے، محمد کا دین اور ہے؟ کیا اس وجہ سے میں محمد عربی اپنے بھتیجے کی ناموس اور عزت اور وقار کی حفاظت سے پیچھے ہٹوں گا؟ تو یہ بات کان کھول کے سن لے، یہ تاریخی جملہ ہے، اور میں کہتا ہوں وہ سنہری حروف ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو عزت اور آبرو بخشی۔ حضرت امیر حمزہ نے اسی موقع پر بیت اللہ شریف میں کھڑے کھڑے ابو جہل کو مخاطب کر کے کہا تھا، ابو جہل اگر تو یہ پلان کر رہا ہے کہ تو میرے بھتیجے کو نقصان دے گا اور میں چپ رہوں گا، تو یہ بات کان کھول کے سن لے، آج سے جو نظریہ محمد مصطفیٰ کا ہے وہی آج سے امیر حمزہ کا بھی، جو دین محمد عربی کا ہے وہی دین